نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وبارک وسلم ألم تر ان اللہ یسجد لہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے بے شک اللہ تعالی سجدہ کرتی ہے اس کو، من فی السماوات وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض اور جو وہ مخلوق جو زمین میں ہے، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور جانور، وکثیر من الناس اور بہت سے لوگوں میں سے، وکثیر حق علیہ العذاب اور بہت سے ایسے ہیں کہ ثابت ہے ان پر عذاب، ومن یہن اللہ اور جس کو ذلیل کرے اللہ تعالی، فما لہ من مکرم پس نہیں ہے کوئی اس کو عزت دینے والا، ان اللہ یفعل ما یشاء بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہے، ہادانی یہ دو گروہ ہیں، خصمانی جھگڑا کرتے ہیں، اختصموا فی ربہم انہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، فالذین کفروا بس وہ لوگ جو کافر ہیں، قطعت لہم ثیاب کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے، من نار آگ سے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم بہایا جائے گا ان کے سروں پر گرم پانی، یسہر بہ نکالا جائے گا اس کے ذریعے، ما فی بطونہم جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود اور ان کی کھالیں اتار دی جائیں گی، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، کُلَّمَا أَرَادُوا جب کبھی وہ ارادہ کریں گے، أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا کہ وہ نکلیں دوزخ سے، من غم کی وجہ سے، أُعِيدُوا فِيهَا لوٹا دیے جائیں گے اس کے اندر، اور کہا جائے گا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اور چکھو جلانے والا عذاب، جلانے والے عذاب کا مزہ۔ عزیزان گرامی 17واں سپارہ سورہ حج آیت نمبر 18 سے لے کے 22 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے پہلی آیت مبارکہ میں اس بات کو بیان فرمایا کہ دنیا میں زمین و آسمان پہ کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اللہ جل شانہ کو سجدہ نہ کرتی، اپنے رب کی حمد و ثنا، اپنے رب کی پاکی نہ بیان کرتی۔ ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، کس طرح انداز سے وہ سجدہ کرتی ہے جو اس کے شان کے لائق ہے۔ میں اور آپ سجدہ کرتے ہیں تو ہماری ہاتھ کی ہتھیلیاں زمین پہ ہوتی ہیں، پاؤں بھی زمین پہ لگے ہوتے ہیں، پیشانی ہے، ناک بھی ہے، یہ دونوں زمین پہ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ لگے ہوتے ہیں۔ ہمارے سجدے کی حالت اور ہے، پہاڑ کس انداز سے سجدہ کرتے ہیں وہ ان کی حالت کیا بھائی؟ اور ان کا طریقہ کار انسانوں سے ہٹ کے ہے۔ اسی طرح جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا، الم ترى اے مخاطب کہ آپ نہیں دیکھتے، ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات بے شک اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے۔ آسمانوں میں کون ہے بھائی؟ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
ومن فی الارض، اور وہ مخلوق بھی سجدہ کرتی ہے جو زمین میں ہے، زمین میں فرشتے بھی ہیں، زمین میں جنات بھی ہیں، زمین میں انسان بھی ہیں اور باقی مخلوق علاوہ ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند بھی سجدہ کرتے ہیں جس طرح ان کی شان کے لائق ہے، اسی انداز سے وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والنجوم، اور ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ والجبال، اور پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ والشجر، اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں۔ والدواب، اور جانور چوپائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ ہر ایک کا میں نے پہلے عرض کیا کہ سجدہ الگ الگ طریقے پر ہے، اپنے اپنے انداز سے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے انسان بھی سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اب انسانوں میں سجدہ نہیں کرتے اور جو سجدہ کرتے ہیں دونوں میں فرق ہونا چاہیے نا بھائی۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں میں بہت سارے سجدہ کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان ثابت ہے ان پر عذاب، کس وجہ سے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے بھائی، سجدے کے متعلق بھی سمجھ لیں کہ سجدے میں پیشانی بھی زمین پر رکھنی چاہیے اور ناک بھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یمس انفہ الارض، فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک زمین کے ساتھ نہیں لگی۔ اگر زمین پہ ناک لگائی ہے تو سجدہ ہوگا، اگر آپ کی ناک زمین سے اٹھی ہوئی تو فرمایا سجدہ نہیں ہوگا۔ جب سجدہ نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رہے کہ یہ حالت صحت میں ہے، جہاں پیشانی اور ناک کا زمین پہ لگانا ضروری ہے، یہ اس وقت ہے جب کوئی عذر نہ ہو۔ اگر کوئی بیماری ہے پھر مسئلہ بدل جاتا ہے، پھر جس انداز سے بیماری ہے اسی انداز سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا مریض کے ساتھ۔ اگر کسی کی آنکھ کا آپریشن ہے یا کوئی تکلیف ہے تو وہ تو سر کے ساتھ سجدہ نہیں کر سکتا، وہ نہ کیا وہ تو پیشانی بھی زمین پہ نہیں لگا سکتا، وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کے لیے پھر سجدہ اس انداز سے پیشانی اور ناک لگانے والا حکم معاف کر دیا جائے گا۔ بیماری نہیں ہے، تندرست ہے، کوئی عذر نہیں ہے، پھر پیشانی اور ناک دونوں کا زمین پہ لگانا سجدے میں کیا بھائی ضروری ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے، فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، بس نہیں ہے اس کو کوئی عزت دینے والا۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہے۔ یہ آیت مبارکہ سجدے والی ہے، جن حضرات نے اس کی تلاوت سنی ہے ان تمام پہ سجدہ کرنا کیا ہو گیا بھائی؟ لازم ہو گیا، واجب ہو گیا۔ اور اس سجدہ کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہوتی ہیں، کپڑوں کا، بدن کا، جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا۔ اگر سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت یا زوال کے وقت سجدہ کرو گے تو ان تینوں اوقات میں سجدہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نماز پڑھنا جائز نہیں، مکروہ اوقات ہیں، اور ان تینوں اوقات میں نماز، سجدہ تلاوت، جنازہ وغیرہ کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے۔ ہاں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اگر کوئی فرض نماز قضا ہے، ذمے پہ باقی ہے، اس کی قضا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس وقت جنازہ آ جائے تو جنازہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک نفلی نماز مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، صبح صادق یعنی جب آپ یوں سمجھیں کہ فجر کی اذان ہو جائے اور جب سورج نکلے، سورج کے نکلنے تک نفلی نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی نفل وغیرہ، اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نفلی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ قضا فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی نماز باقی ہے، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سجدہ تلاوت واجب ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ آیت سجدے والی ہے، پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی سجدہ کرنا کیا ہوتا ہے بھائی؟ لازم ہے۔ اگر کسی کا وضو نہیں ہے یا جس وقت پڑھی وہ سجدے کا وقت نہیں تھا تو اس وقت اپنے پاس نوٹ کر لے، جب سجدے کا وقت آئے اس وقت سجدہ کیا کر لے بھائی؟ ادا کر لے۔ یعنی زوال کے وقت میں آپ تلاوت کر رہے تھے تو آپ کے اوپر سجدہ کیا ہو گیا بھائی؟ لازم ہو گیا۔ اب زوال کے وقت تو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو جب زوال کا وقت ختم ہو جائے گا اس وقت، اس کے بعد جب چاہے اس فریضے کو ادا کر سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے۔ اور سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہے تب بھی، بیٹھا ہے تب بھی، اس کے لیے زبان سے اللہ اکبر کہے
اور اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا سجدے میں چلا جائے۔ اس کے لیے اگر آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں ویسے آپ کھڑے تھے، آپ نے سجدے کا ارادہ کیا تو آپ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہیں، اور یہ تکبیر اللہ اکبر کہنا یہ سجدے کے لیے ہوگا کہ جیسے آدمی نماز میں اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھانا یا سلام پھیرنا اس کا کوئی ضروری نہیں ہے، صرف اللہ اکبر کہتے وضو ہے، نماز کا وقت ہے، آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں اور اس میں 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ تسبیحات پڑھیں سبحان ربی الاعلی، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیں۔ آپ کا سجدہ کیا ہوگا بھائی؟ مکمل ہو گیا۔ اس کے لیے تحیات پڑھنا یا اس کے لیے سلام پھیرنا بھی ضروری نہیں ہے، یہ سجدے کا طریقہ ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور سجدہ انہوں نے کرنا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، قصدن کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے قیام یعنی کھڑے ہونا ضروری نہیں۔ اب بیٹھے تو آپ قرآن پاک ایک طرف رکھ لیں، یا تلاوت مکمل کرنے کے بعد 1-2 سجدے آئے ہیں، آپ سجدے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں۔ اپنا سجدے پورے کرنے کے بعد اٹھے اور آپ قرآن پاک رکھ کے اپنے کام کاج جہاں جہاں آپ جا سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 گروہ ہیں جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ایک گروہ مومنوں کا ہے اور دوسرا گروہ باطل فرقوں کا۔ کل عرض کیا تھا نا بھائی، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، صابئین ہیں، مجوسی ہیں، یا جو بھی اسلام کے علاوہ جو بھی فرقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ 2 گروہ ہیں، یعنی اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں سارے ہی باطل ہیں، اس لیے تمام کو ایک گنا گیا، اور اسلام مذہب حق ہے اس لیے اسلام کو الگ سے ایک مذہب گنا گیا۔ فرمایا یہ 2 گروہ ہیں جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اختصموا فی ربہم، یہ جھگڑ رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں۔ فالذین کفروا، فرمایا بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، یعنی اسلام کے علاوہ جس مذہب کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، مرزائی ہیں، شیعہ کوئی بھی ہیں، فرمایا جنہوں نے کفر کیا قطعت لہم ثیاب من نار، کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ سے۔ جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں نا بھائی، ان کو سلواتے ہیں، اسی طرح درزی ماپ لے کے ہمارے کپڑے کاٹتا ہے، برابر کرتا ہے، تو کافروں کے بدن پر آگ کے لباس کو فٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ایک تو یہ کہ جب ہر طرف آگ ہوگی تو یہ بدن والے کپڑے تو ہوں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، تو آگ کا ہی لباس پہنایا جائے گا معاذ اللہ، اور اس کے بعد فرمایا بہایا جائے گا ان کے سروں پر گرم پانی، یہ اتنا گرم ہوگا کہ یسحر بہ ما فی بطونہم، نکالا جائے گا اس کے ذریعے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، پخانے کے راستے سب کچھ نکل جائے گا، والجلود، اور ان کی جلدیں یعنی چمڑے کو بھی اتار دیا جائے گا اس پانی کے ذریعے سے، یہ اس قدر گرم ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ ہمارے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ گرم پانی سر پہ ڈالا جائے گا اور پیٹ کی ساری چیزیں پخانے کے راستے سے کیا ہوں گی بھائی؟ باہر نکل جائیں گی، اندر سے آنتڑیاں وغیرہ جو کچھ بھی ہے، حلیہ بگاڑ دیا جائے گا آدمی کا۔ یہ کس قدر گرم پانی ہوگا، سر پہ ڈلے گا اور پیٹ کے اندر کا سارا نظام خالی ہو جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، فرشتوں کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب کبھی وہ مجرم ارادہ کریں گے کہ وہ نکلیں دوزخ سے، من غم، جو غم اور پریشانی کی وجہ سے ہے، آگ کے شعلے بلند ہونے کی وجہ سے یہ اوپر آ جائیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہانڈی جب جوش مارتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس میں جو چیزیں رکھی تھی وہ اوپر کو آتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آگ چونکہ بہت زیادہ حرارت والی ہوگی اور بہت زیادہ مقدار میں ہوگی، تو جب یہ معاذ اللہ اس میں جلیں گے تو ان کے بدن اوپر آئیں گے، ان کو امید لگے گی کہ اب ہم کیا کریں گے، دوزخ سے نکل جائیں گے۔ فرمایا کہ جس وقت بھی یہ ارادہ کریں گے کہ نکلیں اس میں سے، دوزخ میں سے، تو کناروں پہ تو فرشتے پہلے سے کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہتھوڑے ہیں لوہے کے، تو فرمایا کہ وہ لوہے کا ہتھوڑا اس دوزخی کو ماریں گے، جس کی وجہ سے یہ کافر پھر نیچے چلا جائے گا۔ یہ پھر آگ کی حرارت کی وجہ سے، اس کی تپش کی وجہ سے یہ پھر اوپر آئے گا، اسے پھر امید ہوگی کہ شاید میں دوزخ سے نکل جاؤں۔ اطراف میں سارے فرشتے کھڑے ہیں ہتھوڑے لے کے، وہ ہتھوڑا پھر پوری زور کے ساتھ ویسے جہنمی کو مارے گا، کافر کو، یہ جہنمی پھر نیچے آگ میں کیا ہوگا بھائی، چلا جائے گا معاذ اللہ۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہوں میں سے جو کافر ہیں ان کی حالت کو بیان کیا ہے کہ جس وقت یہ یعنی ارادہ کریں گے دوزخ سے نکلنے کا، اعیدوا فیہا، لوٹا دیے جائیں گے اس کے اندر، ہتھوڑے مار کر اور فرشتے کہیں گے وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو جلانے والے عذاب کا مزہ، دنیا میں تم نے بڑے مزے اڑائے ہیں، اب یہ عذاب کا مزہ چکھو، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ یہ عذاب کیسا ہوگا بھائی؟ کیونکہ یہ کافر لوگ تھے نا بھائی، ان کے سینے میں ایمان تو تھا نہیں۔ ایمان والوں کے لیے اگر معاذ اللہ کوئی سزا ہوئی بھی تو ایک وقت کے بعد ایمان کی بدولت ان کو نکال لیا جائے گا، لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ہمارے عقیدے میں اخلاص کم ہے، ہمارا عقیدہ خالص کم ہے۔ اکثر ہمارے مسلمان بھائی جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کا عقیدہ ڈماڈول ہو جاتا ہے، یہ کبھی جا کے قبر کو سجدہ کرتے ہیں، کبھی جا کے پیر کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، کبھی کچھ کبھی اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کے غیر کو شریک کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی معاملات ہیں اگر کوئی بندہ اپنے عقیدے میں ملاوٹ کر لیتا ہے تو اسی کو ہی شرک کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ شرک کہتے ہیں۔ اگر مدد اللہ کے علاوہ نبی سے مانگ لی، ولی سے مانگ لی، جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے، جیسے اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، غیر اللہ کو بھی سجدہ کریں گے اللہ کی طرح تعظیم دیتے ہوئے، تو یاد رکھنا بھائی یہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، بلکہ اس کے عقیدے میں کیا مل جاتا ہے بھائی؟ شرک۔ اور جس کے عقیدے میں معاذ اللہ شرک آ جائے، اللہ کہتا ہے اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اپنے عقائد کو ٹٹولنا چاہیے۔ اگر عقیدے میں کوئی معاملہ بنتا بھی ہے تو علماء سے پوچھ لیا جائے کہ حضرت یہاں پہ یہ معاملہ ہے، کیا یہ اس کی وجہ سے میرا ایمان تو خراب نہیں ہوگا؟ اگر یہ علماء فرما دے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو ایسی عادات کو چھوڑ کے اپنے عقیدہ توحید کو لوہے سے بھی زیادہ، پہاڑوں سے بھی زیادہ کیا کرنا ہے بھائی؟ مضبوط کرنا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔